کہیں اور ان کے زمانے میں جو ہے وہاں سوات میں کیا ہوا؟ ہم نے تو پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیا اور پاکستان کی فوج نے وہاں جو ہے پیس ریسٹور کروایا. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کھل کر سامنے آئے. ہمیں ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ جو یہاں جو خودکش دھماکے ہو رہے ہیں, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, ان لوگوں کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے کہ جو لوگ جو ہے مسجدوں میں, امام بارگاہوں میں, وہ تو کنڈیم کرتے ہیں, کنڈیم تو کرتے ہیں, کنڈیم اور پریکٹیکلی آنا ہوگا. پریکٹیکلی نہیں کنڈیم کرتے. اب یہ دیکھیں نا, دو رخی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اب وہ دہشت گردی کے خلاف دو رخی پالیسی, میرے خیال کافی ایجنڈا جمع ہو گیا میرے لیے. یہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی بات کرنی ہے وہ اپنی پوری بات کر لے. مجھے بھی اتنا ہی, میں نے ان کی بات میں مداخلت نہیں کی. اچھا, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ایک واضح حقیقت ہے کہ ہم صوبہ سرحد میں اپنے ووٹوں سے, ہماری اکثریت تھی, ہم اقتدار میں تھے. کوئی برائی نہیں ہے ویسے, کوئی بلوچستان میں بھی نہیں. میں ابھی میں نے یہی کہا تھا نا کہ جی مجھے آپ حق دیں کہ میں پوری بات کر لوں, آپ اس کے بعد نوٹ کر لیں. میں بتا رہا ہوں نا جی, بلوچستان کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ بلوچستان کے اندر ہماری ایک جماعت جے یو آئی جو ہے وہ شامل تھی مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایک جائنٹ ٹون میں, عامر کی جماعت کے ساتھ. عامر کی جماعت, وہاں کسی نے ہونا تھا شامل. یعنی یہ ہے نا کہ جی وہاں یہاں اسمبلی ٹوٹ جانی تھی, جو اس کی صورتحال تھی. اچھا, میں یعنی اس میں کوئی بھی اور شامل ہو سکتا تھا, لیکن ایم ایم اے نے بحیثیت جماعت کے اس کا فیصلہ نہیں کیا تھا. وہاں کسی اور جماعت کے ٹھیک ہے, صوبہ سرحد کی جسٹیفیکیشن. اچھا, اب یہ کہ صوبہ سرحد میں تھی, وہاں ہم نے یعنی یہ پاکستان کی تاریخ میں اور صوبہ خیبر جو اس وقت صوبہ سرحد تھا اس کی تاریخ کی سب سے کامیاب حکومت تھی کوئی ایم ایم اے کی. آپ بالکل ریکارڈ دیکھ لیں, خیبر پختونخوا کی تاریخ کی کامیاب ترین حکومت متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی. یعنی ایک لحاظ سے کوئی اس پہ کرپشن کے بڑے الزامات نہیں ہیں, نہ اس وقت تھے نہ آج ہیں. پھر وہ تھی کہ جس کو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے, ڈونر ایجنسیوں نے, ہم اور اسی طرح سے جو بھی پاکستان میں بجٹ خرچ ہو رہے ہیں انہوں نے کریڈٹ دیا کہ سب سے بہترین اور کرپشن فری اگر رقم خرچ ہو رہی ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. امن بھی وہاں پہ زیادہ بہتر تھا. اب جو یہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی مشرف کے ساتھ ہم قطعاً یعنی سب سے بڑھ کر دیکھیں نا, مشرف کی مخالفت ہم کرتے رہے ہیں. ملین مارچ ہم نے نکالے, ریلیاں ہم نے ووٹ دے دیا نا 17ویں ترمیم پہ ووٹ. بھئی 17ویں ترمیم چلے ایک پوائنٹ ہے, اب اس سب سے اہم پوائنٹ ہے نا مشرف کے قیام کا جواز بن گیا مشرف صاحب. مشرف جو ہے وہ 17ویں ترمیم سے پہلے اقتدار میں تھا مشرف, لیکن اس کے بعد تو پھر ان کی نوکری پکی ہو گئی مشرف صاحب کی. ختم کرنے کے لیے تھا. دیکھیں نا بات ایک ایسی واضح ہے کہ وہ اس کے تحت آیا سپریم کورٹ کے ایک سپریم کورٹ نے اس کو دیا ظفر علی شاہ کیس, جس پہ پھر اس کے بعد 3 سال کے لیے اس کو آئین میں امینڈمنٹ کا حق بھی دے دیا سپریم کورٹ نے. بالکل دیا, مجرم ہے, بالکل دیا. میں یعنی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے وہ افراد کہ جنہوں نے یہ دیا انہوں نے ایک غلط کام کیا. آپ کو پتہ ہے انہوں میں کون کون تھے؟ یہ ہمارے موجودہ چیف جسٹس صاحب بھی تھے اس میں. دیکھیں نا جو غلط ہے تاریخ کے ایک حقائق کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں جو ایک لحاظ سے یہ بات جو تھی یہ بہرحال ہے. اس کے بعد ہی تو عدلیہ کا ایک نیا روپ سامنے آیا ہے نا کہ جس کو پوری قوم نے سراہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد دوسری بات جو اس کے ساتھ تھی کہ اس میں مسلم لیگ نون بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سب نے اس کے تحت الیکشن میں حصہ لیا. مشرف تو ویلڈ ہو گیا جب اس کے تحت الیکشن کے اندر حصہ سب نے لے لیا. 2008 کے انتخابات میں ان کو حصہ نہیں دینا چاہیے. 2002 میں تو مسلم لیگ کاف آیاتی اور سب آیاتیں مطلب دیکھنا جی, اگر تو حصہ نہ لیتے تو مشرف کا تو وہاں مقابلہ حصہ لے کر انہوں نے لیجیٹیمائز کیا, کر لیا. آپ نے بھی کیا, سب نے کیا, آپ نے بھی کیا, ہم بھی تھے, دونوں برابر کے شریک, سب جماعتوں نے کیا. ہم لیکن مخالفت کرتے رہے اس کے ہر ایشو. مخالفت تو انہوں نے بھی کی, لیکن اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے. انہوں نے نہیں کی. آپ ریکارڈ گواہ ہے کہ جو اس کے تمام تر پالیسیوں کی مخالفت, جو اس نے پاکستان کو امریکن کالونی بنا دیا, یہ ہم مخالفت کر رہے تھے. یہ اس میں کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی تو سب اپوزیشن بینچز میں بیٹھے تھے. اپوزیشن بینچوں میں نعرے لگا رہے تھے. ان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اچھا, اب میں چلے گا ون میں ایک ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. وسیم صاحب, 1 برس تک جی اس ملک کے سینئر ترین لیجسلیٹر جو ہے گو مشرف گو کا نعرہ لگا رہے تھے, نو ایل ایف این او, جن میں شاہ احمد نورانی صاحب پیش تھے, پروفیسر غفور احمد پیش تھے, مخدوم امین فہیم تھے. اس ساری ریاضت کو 1 سال کے بعد 17ویں ترمیم نے
بیڑا غرق کر دیا اس قوم کا، جو امریکن پالیسیوں کی بات کر رہے ہیں انہی کے ساتھ آپ نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے یہاں پر 70ویں ترمیم کے علاوہ تو میرا اور کوئی خیال ساتھ یہ ہے نہیں کہ دیا۔ اگر اس پہ ہی موضوع پہ کرنا ہے نا تو میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات کر دیکھیں، یہ سکتا ہوں۔ بات یہ کہ قوم کو معاملہ یہ ہے، میں اب رہی رفیق صاحب میں ایک دو بار میں نے ووٹ نہیں کیا، میری پارٹی کے کسی رکن بار؟ نے، بھئی پرویز مشرف صاحب کو صدارتی ووٹ جو ملا، ہاں ہم لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، انہوں نے کیا ہمارے ہاتھ میں انہوں نے کہاں دیا؟ انہوں نے کس نے دیا ہے؟ مشرف کو کسی ایک آدمی کا نام آپ بتا دیں کس نے دیا ہے، کب دیا ہے؟ 70ویں ترمیم کے بعد ترمیم کیا کا دیا رہتا وہ ہے؟ تو ایک الگ تو ایک موضوع ہے نا پورا۔ ہے، اس پہ 70ویں آپ نے ترمیم کے بات بعد کرنی کیا ہے۔ رہتا ہے؟ دیکھیں آپ نے مہر ان کو پارلیمنٹ قاضی صاحب نے اظہار شرمندگی کیا تھا نا، اظہار ندامت تو کیا قاضی تھا۔ صاحب نے جو بات کہی تھی وہ آج بھی وہی ہے کہ مشرف پر جو اعتماد ہم نے کیا وہ ہماری غلطی تھی۔ دیکھیں نا، ہم نے غلطی کو مان رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے دو غلطیاں کی۔ پہلا الیکشن ابھی کہہ رہے ہیں 2002 کے الیکشن میں تو حصہ لیا مشرف کے اس کے موجودگی میں، ٹھیک موجودگی میں، اب وہ پہلے مرتبہ حلال تھے الیکشن، دوسرے بار 2008 میں حرام کیسے ہو گئے؟ یہ آخری بات کا جواب ہے، پھر بریک لوں گا میں۔ اس میں دو بڑے فرق تھے، ایک اس نے ایمرجنسی لگائی تھی اور آئین کو دوسری مرتبہ اس نے وائلیٹ کیا۔ مشرف ڈکٹیٹر 2002 میں بھی تھا، 2008 میں بھی تھا۔ 2002 میں آپ نے اس کے انڈر میں ہونے والے انتخابات میں حصہ لیا، 2008 میں نہیں۔ عدلیہ بحال نہیں ہوئی تھی، ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور عدلیہ خود کہہ رہی تھی، وکلاء کہہ رہے تھے کہ عدلیہ بحال نہ ہو اور آپ لوگ الیکشن میں چلے جائیں تو یہ غلط ہوگا۔ ہم نے اس پہ عمل کیا۔ آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم 73 کے آئین کے تحت اوتھ لیں گے، آپ کا اسٹینڈ تھا کہ ہم جو اوتھ لیں گے وہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت لیں گے، لیکن آپ نے کس کے تحت حلف لیا؟ کانسٹیٹیوشن کے تحت لیا 73 کے، اور اس میں ایل ایف او شامل نہیں تھا، اور یہی بات ہوئی کہ جب شامل نہیں تھا، وہ تو بعد میں ہوا شامل، ایل ایف او نہیں شامل تھا۔ ایل ایف او کے اس میں کھڑے ہو کے میں سپریم کورٹ کے بعد ان کو جو وہ ملی، بیٹھے تھے اسے میں نے خود کیا کہ جی بھائی ہم جو ہے نا اس میں دکھایا گیا کہ یہ آئین ہے۔ سومرو صاحب جو اس وقت اس کے پریزائڈ کر رہے تھے، انہوں نے دکھایا کہ اس میں کوئی ایل ایف او۔ اچھا، بریک میں آنے سے پہلے مجھے صرف ایک بات یہ بتا دیں، مرزا صاحب پچھلے دنوں ایم کیو ایم پر برسے تھے بہت، اور انہوں نے کہا کہ اگر میری باتوں سے دل آزاری ہوئی کسی کی تو الگ بات ہے، لیکن میں نے جو کہا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگلے دن جماعت اسلامی پہ برسے، انہوں نے کہا آپ جماعتیوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی لگوائی۔ اس بات پہ بھی قائم ہے مرزا صاحب؟ قائم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں بات صحیح ہے؟ اس کی تفصیل بریک کے بعد پوچھوں گا، صرف اتنا بتا دیں یہ بیان انہوں نے جذبات میں آ کے دے دیا تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہے؟ اس وقت قومی اتحاد کے خلاف وہ بولے، بالکل درست کہا تھا، جو جمہوریت بھٹو صاحب کی پھانسی میں جماعت اسلامی کا کردار تھا، قومی اتحاد کا پورا۔ مرزا صاحب نے کہا آپ جماعتیوں نے سنگل آؤٹ کر دیا، یہ ان کی اتحادی جماعت تھی، پی این اے بھٹو صاحب کی پھانسی میں ہے ان کا کردار۔ پی این اے میں جماعت اسلامی اس کی ممبر تھی، وہ نظام مصطفیٰ جو سارا جو معاملہ چلا، پی این اے کی موومنٹ نے اس ملک کے اندر بسات، تھوڑا سا کچھ تاریخی پس منظر میں جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کیونکہ یہ شورا میں رہے ضیاء الحق کے۔ اور یہ بھی جو ایک الزام ہے جماعت اسلامی پر کہ انہوں نے ایک جمہوری حکومت کو، اور اس کو ہم آج کے حالات سے ریلیٹ بھی کر رہے ہیں، آج بھی جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، اس زمانے میں بھی احتجاج ہوا۔ اب جماعت اسلامی کے کچھ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اس احتجاج کا کیا فائدہ جس کے نتیجے میں ایک جمہوری حکومت چلی گئی اور 11 سال تک ڈکٹیٹر آ گیا، اور پھر رفیق انجینئر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹر کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں، ضیاء کی کابینہ میں بھی تھے، مشرف کے ساتھ بھی تھے۔ یہ ذرا ریکارڈ درست کرنے کی کوشش